But why PMLN in the first place? Like, why not any other party at that time? PMLN اس زمانے میں سب سے بہتر پارٹی تھی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. 2008 کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائے تھے، میں سمجھتا تھا کہ بڑی مورل کلیئرٹی ہے. وہ چوری نہیں کرتے تھے، وہ الیکشن چوری نہیں کرتے تھے، ان کو پاکستان کی آگے بڑھانے کی سمجھ تھی، اور رول آف لا کی بات کرتے تھے، ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے. اور وہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا، اور میاں صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے خاندانی آدمی ہیں. میاں صاحب سے مراد میاں صاحب، شہباز صاحب، بھی پورے ان کے فیملی. سو دے آر گڈ پیپل. سو میں ان کو جانتا تھا، ان سے ملتا رہا بزنس کے تھرو، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مسلم لیگ جوائن کر لیا. آئی ہیو نو ریگریٹس. آئی تھنک دے آر ونڈرفل پیپل، اور that's why I joined them. So having that kind of thoughts that مطلب اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی after so many years آپ یہاں بیٹھ کے ان کی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، you are actually appreciating that they are good people. I'm pretty sure if you know them personally وہ definitely ہوں گے بھی. But then whatever went down, with the audio leaks, with the conspiracy, everything. So how did that affect you? Like what was that experience when everyone, آپ کی دوستی خراب ہوئی، اتنے سارے کیسز چلے، اتنی ساری چیزیں خراب ہوئی. سو ڈز دیٹ افیکٹ یو؟ لائک برا لگا؟ کیسے کوپ اپ کیا اس سچویشن سے؟ دیکھیے، سیاست میں آئی تھنک ذاتیات مجبوراً ہم لوگوں کو لانی پڑتی ہیں، کیونکہ ہماری نفسیات پہ اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن سیاست میں ذاتیات کا کوئی اثر ہونا نہیں چاہیے، اور ہم کو سیاسی فیصلے ذاتیات سے اوپر ہو کے کرنے چاہیے. جب میاں صاحب ایک اچھے آدمی ہیں، میں بھی ایک اچھا آدمی ہوں، لیکن جب میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں تو میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ جیسے میرے فیوریٹ مذہبی اسکالر ہیں مولانا محمد اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انتقال کر کے 2012 میں. لیکن ان کی ہر بات کو میں نہیں مانتا، لیکن وہ میں ان کو میں دیکھتا رہتا ہوں ٹی وی پہ، یوٹیوب وغیرہ پہ. تو جب مولانا میاں صاحب سے میرا ڈس ایگریمنٹ تھا اباؤٹ کرنسی کو کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ڈس ایگریمنٹ تھا. میں سمجھتا تھا کہ میں صحیح ہوں، اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں صحیح ہوں، میں نے کیا. اور جو اس وقت ان کا رویہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. تو اٹ از واٹ اٹ از. جو شاہد عباسی صاحب نے جو دوسری یہ پارٹی بنائی ہے، وہ اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے کہ مسلم لیگ نے اپنا بیانیہ چھوڑ دیا ووٹ کو عزت دینے کا، اور ہم نہیں، بہت سارے لوگ سمجھتے تھے. کچھ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے مسلم لیگ میں رہے، لیکن مسلم لیگ میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دل سے بہت پکے جمہوری ہیں، لیکن اب وہ بیچارے جو ہے وہ اپنا چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ بیانیہ چھوڑا ہے ووٹ کو عزت دو، یہ مسلم لیگ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے لانگ ٹرم، ابھی نہیں لگ رہا، اور ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے لانگ ٹرم. مسلم لیگ ایک ملک کا اثاثہ تھی، ایک سیاسی پارٹی، ہر سیاسی پارٹی ملک کا اثاثہ ہوتی ہے. اس کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے میاں صاحب کے ان فیصلوں سے. ٹھیک ہے، ان کی بیٹی سے چیف منسٹر بن گئی، ان کے بھائی پرائم منسٹر بن گئے، لیکن اگر آپ ملک کا لانگ ٹرم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا جو وعدہ انہوں نے، جو نعرہ چھوڑا ہے ووٹ کو عزت دو، یہ ٹھیک نہیں ہے. سو ایک ایسی پارٹی کا پارٹ بن کے رہنا، بینگ فرام کراچی، ٹھیک ہے، جو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کراچی کا حال ہوا ہے، بٹ اگر ہم اس کو سندھ کو کمپیئر کریں پنجاب سے، سو یہ نیریٹو بہت سامنے آتا ہے نا کہ پی ایم ایل این سے پنجاب میں کام کر رہی ہے. تو بینگ سمبڈی فرام کراچی ورکنگ ان اے پارٹی جو کہ بہت ہیویلی انکلائنڈ ہے پنجاب کو بہتر بنانے میں، سو ڈڈ یو ایور سے سم تھنگ ان سپورٹ آف سندھ؟ آپ نے کچھ کیے کام؟ کس طرح سے اس نیریٹو کو آپ آگے لے کے گئے؟ اس میں دو باتیں ہیں. یہ اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ پی ایم ایل این پنجاب سے جیتی ہے یا جیتتی تھی، اب تو خیر نہیں جیتی ہے، اور ان کا جو فوکس ہے وہ پنجاب ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو دوسری جو آپ بات کر رہی ہیں کہ پی ایم ایل این نے صرف پنجاب میں کام کیا اور سندھ میں کام نہیں کیا، یہ ایک دم بات میں وزن کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اور پیپلز پارٹی ہی سندھ میں حکومت میں رہی ہے، کچھ عرصے تک مسلم لیگ ایم کیو ایم ان کی پارٹنر رہی ہے. تو یہ جو ذمہ داری ہے یہ تو صرف پیپلز پارٹی پہ عائد ہوتی ہے، اور کچھ ذمہ داری ایم کیو ایم پہ عائد ہوتی ہے. ان کو کام کرنا تھا. اگر مسلم لیگ ان کو پیسے نہیں دے رہی تھی تو وہ اور بات تھی، لیکن ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. وفاق جو ہے وہ آئینی طور پر سارے صوبوں کو پیسے دیتا ہے، پی ٹی آئی کے صوبوں کو پیسے دیتا ہے، مسلم لیگ نون کے صوبوں کو پیسے دیتا ہے، تو وہ پیسے تو ان کو مل رہے تھے. تو نہ اس میں پی ٹی آئی کا کوئی قصور ہے کہ کراچی کے یہ حال برے ہیں، نہ اس میں ایم کیو ایم کا مسلم لیگ کا کوئی قصور ہے. اس میں جو بڑا قصوروار ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، خاص طور پہ پچھلے 10 سالوں میں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں ملا کر ہیں. لیکن کراچی کی جو حالات ہوئے ہیں برے، اس کے تو بیسک رسپانسبلٹی تو پیپلز پارٹی کی ہے. مطلب پیپلز پارٹی نے یہاں پہ کراچی کے، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً جان بوجھ کے برے حال کیے ہیں، وہ پورے سندھ کے کیے ہیں. بٹ اگر آپ ویسے دیکھیں کہ آپ انٹیریئر سندھ چلے جائیں، آپ کسی بھی بندے سے بات کریں، آپ ان کے جلسوں میں اگر دیکھیں، دیر آر میسو نمبر آف پیپل کمنگ ان.
massive number of people. Then they have the بے نظیر انکم سپورٹ جو ان کا پروگرام ہے, اس سے وہ لوگوں کو سپورٹ کریں جو بھی ان کا ہے. ایک تو پہلی بات تو یہ کہ از دس پروگرام جو کہ بجٹ کا حصہ بھی بنتا ہے ہمارا ہر سال, کہ اس میں ایک الگ پیسے اس کے ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں ہر چیز ہے. تو یہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں آپ کے حساب سے؟ مطلب ان کے ذہنوں کو کس طرح سے انہوں نے مولڈ کیا ہوا ہے کہ ڈسپائٹ نوئنگ, ڈسپائٹ لکنگ ود دیئر اون آئیز کہ they are not doing anything, they're not even building a single road, people are still, yes there are people who are still voting for them. مطلب ایسی کون سی مائنڈ گیم ہے کھیلی گئی کہ لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا. جب کراچی کے لوگ ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے تھے نا تو بہت سارے لوگ یہ پوچھتے تھے پنجاب میں یا دہی سندھ میں کہ کراچی کے لوگوں کو نظر نہیں آتا الطاف حسین کو ووٹ دے رہے ہیں, وہ کیسی کیسی باتیں ٹی وی پہ کر رہے ہیں, کس کس حالت کے اندر. میرا یہ خیال ہے کہ ہم کو لوگوں کے اوپر یہ پوچھنے کا سوال نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو جو وہ ووٹ دیتے ہیں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ پاگل ہیں, بلکہ سمجھنا چاہیے, ہم کو خود یہ تسلیم کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ وہ کس وجہ سے دے رہے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جاہل ہیں, پاگل ہیں, مطلب وٹ ایور. ٹھیک ہے, جو پنجاب کے لوگ پنجاب کو کسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں, یا جو اے پی کے لوگ کسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں, یا کراچی جیسے, کہ ان کی اپنی مرضی ہے, کوئی نہ کوئی منطق ہوگی. جو لوگ پڑھے لکھے نہیں بھی ہوتے وہ سمجھدار ضرور ہوتے ہیں, اور کیونکہ ان کی حالات معاش بہت خراب ہوتے ہیں تو بیچاروں کو زیادہ سمجھدار ہر وقت ہونا ہوتا ہے. تو اب آپ پوچھئے کہ دیکھیں جس طرح 2013 سے بھی ایم کیو ایم جو تھی نا وہ اتنا جیتتی نہیں تھی کراچی میں, لیکن تھوڑی بدماشی تھی, تھوڑا پیار تھا, تھوڑا خوف تھا ایم کیو ایم کو, اس سے ووٹ مل جاتے تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح پیپلز پارٹی کا بھی تھوڑا پیار ہے اور تھوڑا خوف ہے, اور یہ پیار کی پرسنٹیج کم ہو رہی جا رہی ہے اور خوف کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے. پیپلز پارٹی کا ایک نیٹ ورک افیکٹ بھی ہے. میں یہ اکثر کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی صرف سندھی بولنے والوں کو نوکریاں بیچتی ہے. نوکریاں تھوڑی بہت ضرور دے دیتی ہوگی فی سبیل اللہ, لیکن عموماً نوکری بیچتی ہے, لیکن صرف سندھی بولنے والوں کو دیتی ہے. اور یہاں پہ حکومت کی سروس میں انہوں نے بہت سارے لوگ ڈالے ہوئے ہیں, تو ایک ایک بندے کو آپ ڈالتے ہیں تو 2-2 4-4 ووٹ آپ کو مل جاتے ہیں. اس سے بجٹ کا تو برا حال ہو گیا, کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوتا, لیکن کم از کم ادھر ان کا تھوڑا سا ووٹ بینک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں تو ایف آئی آر کٹ جاتے ہیں, اور پٹواری آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں, اور وہ اختیار کار اور یہ وہ تھانہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں تو پانی بھی آپ کی زمینوں کو مل جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو لائک اے سیٹ پیار اور خوف دونوں کی وجہ سے وہ چل رہے ہیں, جیسے ایک زمانے میں ایم کیو ایم کراچی میں چلتی تھی. لیکن پھر بھی آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی لوگ جو ہیں وہ کیوں ان کو ووٹ دے رہے ہیں. تو کتنا اور ٹرسٹ ہوگا کسی اور پارٹی میں ایک سندھی ہاری کے لیے, بیچارے کے لیے, یا ایک سندھی کاشتکار کے لیے, یا ذمہ دار کے لیے بھی, چھوٹے یا درمیانے یا بڑے ذمہ دار کے لیے, کہ جب اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یار بہرحال ہمارا پانی لے جائیں گے کوئی اور صوبے والے, تو کم از کم ایک ہماری یہ سندھی پارٹی تو ہوگی جو ہمارا پانی بچائے گی. اتفاق ہے کہ یہ اس بار تو زرداری صاحب کی پارٹی نے پانی بھی نہیں بچایا اور کسی اور نے بچایا, پھر یہ مجبوراً یہ لوگ آ گئے. لیکن ایک انٹر پروونشل رائیولری ہمارے یہاں ضرور پیدا کی جاتی ہے, نیشنلسٹ پولیٹیشنس کرتے ہیں. جو ہماری جو پارٹی ہے, ہماری سمجھ یہ ہے کہ پاکستان میں جو اصل جو بحث ہے, یا جو اصل ریسورس کی جو کھینچتان ہے, وہ امیر اور غریب میں ہے. کہ غریب چاہے وہ پنجابی ہو, مہاجر ہو, سندھی ہو, پشتون ہو, بلوچ ہو, بروئی ہو, سرائکی ہو, سارے غریب ایک جیسے ہیں. اور امیر لوگوں کا اس ملک پہ اشرافیہ کا, ایک نوچنے والے اشرافیہ کا, کرایہ خور اشرافیہ جس کو انگریزی کا ٹرانسلیٹ کریں تو رینٹ سیکنگ ایلیٹ, ان کا ہولڈ ہے پاکستان میں, اور وہ سارے ایتھنک گروپس ہیں اور ان کا ہولڈ ہے. اور ہم یہ کرتے ہیں کہ نیشنلسٹ پالیٹکس کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اصل یونٹ آف کمپٹیشن کھو دیتے ہیں, اصل ہم بھول جاتے ہیں کہ لڑائی کس کی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو بہرحال ووٹ ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید نہ ملے, کیونکہ بہت برا حال ہے. جتنا کراچی کا حال برا ہے اتنا تو سندھ کا برا حال نہیں ہے, لیکن سندھ کا بھی بہت ہی برا, انٹیریئر سندھ کا بھی بہت, دہی سندھ کا بھی بہت برا حال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے الیکشن میں کچھ تبدیلی آئے گی سندھ میں.